نجی محفل ہے، اس میں کچھ ایسی باتیں کرنی ضروری ہے جوان بچوں کو جس میں زیادہ تقریر کا یا فلسفے کا عنصر نہ ہو، جو روزمرہ زندگی میں کام ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے خوش ہوتے ہیں اور ان کتابوں کے واقعات یا تو ممبروں پہ سناتے ہیں یا اسٹیجز پہ سناتے ہیں، ان کا فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ رٹے رٹائے یاد کیے ہوئے قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں، کہ جو بات تجھ پہ گزری نہیں وہ لوگوں کو تقریر کیوں سنا رہا ہے۔ 99% بلکہ 99 پوائنٹ سم تھنگ کہہ لو، جو بھی کر لو آپ، جتنی تقریر کی جاتی ہے ان کا تعلق یاد دہانی سے، عمل سے، چاہے وہ عالم ہے، کوئی پروفیسر ہے، اس پہ وہ بات گزری نہیں، اور جو بات گزری نہ ہو وہ لوگوں کو بتا دی جائے، اس کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو بغیر کیے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، خود کرتے نہیں۔ روزمرہ زندگی میں بینگ اے ہیومن، ایک انسان حیثیت ایک انسان آن نہ ہو پوری دنیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، بظاہر انسان کی باڈی میں کہ یہ سب کی خواہشات کامن ہیں، اور بڑی عجیب بات ہے جتنی انسانی خواہشات ہیں اس میں مذہب کی کوئی تقسیم نہیں۔ بچہ نوجوان ہے، اس کی چاہت اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، جوان ہو گیا چاہت تبدیل ہو گئی، اس کی چاہت بیوی پوری ہو گئی، چاہت اولاد پوری ہو گئی، چاہت اس بچے کی تربیت اور تعلیم و تربیت۔ اب یہ سوچیں تو پوری دنیا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہی خواہش ہے سب کی یا نہیں؟ یہاں مذہب کہاں سٹینڈ لے کرتا ہے؟ ان باتوں میں کوئی مذہب نظر آتا ہے؟ یا پھر کوئی ایسا دنیا میں مذہب مجھے بتا دو جہاں رسم نکاح نہ ہو، طریقے مختلف کیوں نہ ہو لیکن نکاح نہ ہو، کوئی ہے؟ قرآن کریم ہمیں 3 چیزیں بتاتا ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھیں تو پہلے ہے بسم، بیسین، اس کی تشریح کرتا ہے جب الرحمن الرحیم، پھر ہمیں قرآن بتاتا ہے 3 باتیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ پھر ہمیں قرآن بتاتا ہے الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ بات 3 ہی ہے، بات 3 ہی ہے۔ جب ہماری خواہشات ایک ہیں، کامن ہیں،
جب ہماری ضروریات کام ہیں، تو اگر آپ نظر دوڑائیں گے پوری دنیا میں، یہ تو آپ نے انسانوں پہ نظر دوڑائی، اب دوڑاتے ہیں پرندوں پہ، جانوروں پہ، تری والوں پہ اور خشکی والوں پہ. یہ کتنے ہیں؟ 3. ان پہ بھی نظر دوڑائیں گے، ان کی بھی خواہشات یہی ہیں. مچھلی کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، شادی بھی کرتی ہے، بچے بھی ہیں اور اس کا گھر بھی ہے سمندر میں. جانور کوئی جو خشکی کا جانور ہے کوئی بھی ہے بغیر گھر کے نہیں، اور اس کی بھی خواہشات یہی ہیں جو ہماری انسانوں کی. اور پرندے جو ہیں ان کی بھی یہی ہیں. کون سا پرندہ ہے جس کا گھر نہیں؟ کون سا پرندہ ہے جس نے شادی نہیں کی؟ کون سا پرندہ ہے جس کے بچے نہیں؟ کون سا پرندہ ہے جو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا؟ کون سا جانور ہے؟ کون سی مچھلی ہے؟ سب ہیں، ایک ہی بات ہے. پھر ہم اشرف المخلوقات کیسے ہیں؟ ہم انسان کیسے ہیں جب خواہشات ہی ایک ہیں؟ اشرف المخلوقات کو جدا تو ہونا چاہیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں گواہ رہو، میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. وہ کون ہے؟ وہ ہمیں میں سے ہے کوئی، یا کوئی وہ اور مخلوق ہے؟ تو 3 چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. 3 چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. 2 چیزوں پہ آپ مجبور ہیں، تیسری پہ مجبور نہیں ہیں. 2 چیزوں پہ محض مجبور ہیں. دیکھنا پڑے گا، مجبور ہے. آنکھیں تو نہیں بند کی جا سکتی. سننا پڑے گا، کان نہیں بند کیا جا سکتا. اچھا کلام بھی سننا پڑے گا، برا بھی سننا پڑے گا، گالی گلوچ بھی سننی پڑے گی، تانا زنی بھی سننی پڑے گی. مجبور ہے، ڈانٹ لگا نہیں سکتے کان، مجبور ہے آنکھیں سی نہیں سکتے، مجبور ہے شہر میں چلتے ہوئے آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتے، ہے نا. تو تیسری چیز ہے بولنا. تیسری چیز کیا ہے؟ اس پہ کنٹرول ہے. اس پہ کنٹرول. یہ نہیں کہنا کہ آپ گالی سنتے ہیں، اچھائی سنتے ہیں، اللہ نہیں سنتا. آپ کا دعویٰ ہے میں سنتا ہوں، اللہ بھی سنتا ہے. آپ کا دعویٰ ہے میں دیکھتا ہوں، اللہ بھی دیکھتے ہیں. جو تو دیکھتا ہے نا وہ اللہ میں سے دیکھتا ہے، علیحدہ ہو کے دیکھ ہی نہیں سکتا. جو تو سنتا ہے نا اللہ میں سے سنتا ہے. قرآن میں سیدھا سیدھا لکھا ہے هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. اول میں ہوں، آخر میں ہوں، ظاہر میں ہوں اور باطن میں ہوں. یہ کس کا دعویٰ ہے؟ اللہ. پھر اللہ کا دعویٰ ہے سنتا میں ہوں، دیکھتا میں ہوں، بولتا میں ہوں. یہ کس کا دعویٰ ہے؟ اللہ کا. اب ہمیں پتہ لگنا چاہیے
کہ ہم کون سی ایسی ترتیب ہے کہ جانوروں سے جدا ہو جائے. اگر فقراء کی نگاہ سے دیکھو گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، 99% جانور ہیں کائنات پر صورت انسان. شاہ صاحب ہیں، یہ ہیں نسیم صاحب ہیں، رب نواز خان صاحب ہیں. کیا ہیں یہ؟ وکیل. کیا پڑھا؟ وکالت. اب تین چیزوں کو ان کے حوالے سے سمجھا دیں. میں اپنا حوالہ کوئی نہیں رکھوں گا، اسلامی حوالہ نہیں، دینی حوالہ نہیں. کیوں؟ میں مولوی نہیں ہوں، نہ عالم. پریکٹیکل لائف میں ایک کے وکیل یہ ہیں، ان کے ایک کلائنٹ ہے. ایک کے وکیل یہ ہیں. سامنے کون ہے؟ کتنے ہو گئے؟ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ یہ تین کی تھیوری قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ جہاں تم دو ہو میں تیسرا ہوں. یہ دونوں وکیل، ان کے دونوں کلائنٹ دونوں حق پہ ہوں گے. شاہ صاحب پہنچ گئے جگہ. سوچنا، سامنے جج ہے، جج کہتے ہیں نیوٹرل، غیر جانبدار. اب آپ کے پاس جج دو وکیل کھڑے ہیں، ایک یہ ہے ایک یہ. اب دونوں وکیلوں کی بحث شروع. ایک شیطانی راستے پہ ہے، ایک رحمانی پہ ہے. بولو جا سوچا جی اس طرح ہی ہوگا یا نہیں؟ 100% ہے کہ ایک وکیل شیطانی سوچ لے کھڑا ہے، دوسرا رحمانی لے کھڑا ہے. جو حق پہ ہے وہ رحمانی سوچ میں ہے، جو نا حق لٹکانا چاہ رہا ہے وہ کس پہ ہے؟ اور وہ شیطنت کے پیسے لے رہا ہے. پیسوں کی شیطنت بک رہی ہے. غلط ہے. میں 21 سال کیسوں میں ہو گیا ہوں، 21 سال وراثت میں. جب کہنے لگے کہ جہاں آپ جانتے ہو کہ میرے بھانجے بھتیجے بہت سارے وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے قاضی صاحب مجھے کہنے لگے کہ ماموں جرگہ کر لیتے ہیں. میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا کیس کو؟ کہا 17 سال. میں نے کہا 17 سال میں جرگے میں نہیں آتا، آپ میری جگہ پہ موجود ہیں، جرگے میں آپ موجود ہیں میری طرف سے. اگر ان 17 سال میں میرے کیس میں ایک جھوٹ ہو، میری 550 کنال جگہ ہے وہ میں دینے کو تیار ہوں. اگر دوسری طرف سے سارا جھوٹ ہو تو کیا کروں؟ ایسا کہنے لگا ماموں اس طرح تو نہیں ہوتا، تو لے دے کے ہم کریں گے نا. میں نے کہا ایسا جھوٹا جرگہ مت بٹھاؤ جس میں حق نہ ہو، ایسے جرگے کی ضرورت نہیں. اب ہم روزمرہ زندگی میں اس پریکٹس سے گزر رہے ہیں، یہ تو وکلا کو سامنے رکھ رکھا. اب جج میری آنکھ ہے. کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے علوم ہے نا، مولا کائنات کے فرمان کے مطابق علم الیقین میں آتے ہیں اور ایکول ہے. چڑیا اتنے سے بھائی آپ ایسا گھونسلہ بنا کے بتا دیں،
چیونٹی جیسی بلڈنگ زمین میں بنا کے بتا دو انجینئر ہے یا نہیں. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ آج اس چیونٹی سے، یعنی آج نہیں برسوں پہلے، لیکن آج ذرا سامنے آ گیا سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ یہ جتنی انجینئرنگ سیکھی گئی ہے چیونٹی سے سیکھی. اب ان کی بلوں میں سے مختلف قسم کے سکے ڈال کے ڈھال کے پھول قسم کے بنا رہے ہیں. اور قرآن کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے چیونٹی نے بات کی. کس نے؟ آج ہم کلمہ پڑھ کے رسول سے بات کر سکتے ہیں؟ چیونٹی تو کر سکتی ہے. چیونٹی نے سلیمان سے بات کی، وہ قصہ قرآن میں موجود ہے. اس کا مطلب ہے جاری و ساری ہے، کیونکہ قرآن حال کو کہتے ہیں، ماضی مستقبل کو نہیں کہتے. قرآن اپنی آیتوں کے ساتھ متحرک ہے، ساکت نہیں ہے. کوئی آیت، کوئی عالم، کوئی پروفیسر، کوئی فلاسفر، ہر جگہ میں نے یہ کہا، کوئی بھی مجھے بتا دے کون سی آیت ہے جو ساکت ہے، رکی ہوئی ہے. میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ کسی کے پاس، سب کو میں نے کہا، بڑے بڑے لوگوں کو کہا کہ کوئی قرآن کی ایسی آیت بتائیں جو جنہیں آپ ماضی کے قصے، مستقبل کی کہانیاں سمجھ رہے ہیں، وہ ماضی مستقبل نہیں ہو رہا. مومن کسے کہیں گے؟ نماز پڑھنے والے نہیں. مومن روزے رکھنے والے کو کہتے ہیں نہیں. کس کو کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں جس کے دل اور زبان میں فرق ختم ہو جائے. مومن پریکٹس کی ضرورت ہی نہیں. 40 سال نماز پڑھ کے تو مومن نہیں بن سکا. اب ہم اپنی طرف آتے ہیں. 3 چیزیں ہیں. ہماری آنکھ کیا ہے؟ جج ہے. میں نے مقصود شاہ کو دیکھا تو کوئی رائے قائم ہو سکتا ہی نہیں نہ کرنا. ہو سکتا ہے شاہ صاحب آپ جسے دیکھیں رائے قائم نہ کریں؟ کوئی بتا دیں. آپ کسی کے گھر کو بھی دیکھ کے رائے قائم کریں گے. چلتے چلتے درخت کو بھی دیکھ کے رائے ضرور قائم ہوگی. رائے یہ نہ ہوئی کہ میں نے کیا کرنا ہے، یہ ضرور ہوگی درخت ہے. وہ تو گئی. اب میں رائے قائم کرتا ہوں، آنکھ سے دیکھتا ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ آنکھ نے جج کیا. اب میں مقصود شاہ صاحب کی بات اپنے حوالے سے سننے کا متمنی ہوں کہ میرے بارے میں مقصود شاہ کیا کہتے ہیں. نیگیٹو کہتے ہیں، پازیٹو کہتے ہیں. چاہے میری اپنی تھنکنگ اس وقت یہی کیوں نہ ہو کہ میں مقصود شاہ کے بارے میں نیگیٹو ہوں، تو مجھ سے نیگیٹو مقصود شاہ کے پاس گیا، مقصود شاہ کی زبان سے مجھے نیگیٹو سننا پڑے گا. دیا میں نے، کنورٹ مجھ سے ہوا. جو کچھ کیا میں نہیں کیا. یہ دیکھنا جو ہے آئے گا علم الیقین. جانور بھی درخت کو درخت ہی دیکھتا ہے، انسان کو انسان ہی دیکھتا ہے، پرندہ بھی اسی طرح. اور آپ کہیں اس کے پاس سینس نہیں ہے، تو پرندے کے پاس بھی چھٹی حصہ ہے، جانور کے پاس بھی. جنگل میں جا کے رائفل سیدھی کرے ہرن کی طرف، شیر کی طرف، اسے کیسے پتا ہے یہ رائفل ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے اندر قلب میں سینس کا سسٹم موجود ہے. وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے.
پرندہ اڑ جائے، مچھلی جان بچائے۔ اب ہم اسے دھوکے سے ماریں، کس سے؟ دھوکے سے ماریں، دھوکہ دے کے ماریں، ٹیکٹ کھیلیں گے اس کے ساتھ، اور وہ اس ٹیکٹ میں آ جائے گا۔ معصوم ٹیکٹ میں آ کر ٹیکٹ والے کو پھنسا دیتا ہے، ٹیکٹ کے اس میں آ کے ٹیکٹ والے کو پھنسا دیتا ہے، جال اسی پہ واپس پڑ جاتا ہے۔ آنکھوں نے دیکھا علم الیقین تھا، آپ کہتے ہیں نا کہ دیکھنا جو ہے، باڈی جو ہے علم الیقین ہے، دیکھنا علم الیقین ہے، اب اس کے بارے میں فیصلہ کرنا عقل الیقین۔ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھنے کا، سننے کا کیا فیصلہ کریں گے؟ تو وہ تو لازمی بات ہے عقل الیقین میں آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اس کو ہم نے کیا لے لیا؟ ہماری غلط فہمیاں بھی بہت ہیں، کیونکہ ہم عالم ہیں اور قرآن کی ہم ٹھیک نہیں لکھ سکتے، ہماری بہت بڑی کوتاہیاں غلطیاں ہیں اس کے معنوں میں۔ تفسیر کو تو چھوڑ ہی دو، میں نے بھی ٹھیک نہیں لکھ سکتا۔ اب نیچے دیکھنا کیا ہے؟ کوئی بندہ بھی نیچے دیکھ کے چل سکتا ہے؟ آپ شہر میں جائیں، ٹکر ہی ماریں گے، یعنی اس کو میں نے نہیں دیکھنا، یہ بچہ اگر خاتون ہے میں نے نہیں دیکھنا، نیچے یہاں دیکھوں گا اسی خاتون کو ٹکر نہیں مار دوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب پردہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھ ضرور، دیکھ، عیب مت نکال، کیا نہ کر، عیب نہ نکال، اس میں برائی مت دیکھ، دیکھ ضرور، عیب مت نکال۔ اس کو ہم نے کیا نام دیا؟ پردے کا۔ کیوں کہ نے پاکستان میں ہے تقریباً، اور ماں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اسلام دو ہی جگہ پہ ہے، یا عورت کے پردے میں ہے یا مرد کی داڑھی میں ہے۔ داڑھی لمبی لمبی ہو رہی پکا اسلام، ٹرینڈ ہے نا، کسی پٹکا بنایا، کسی کی کسی بحیثیت انسان کے۔ جانور بھی کوئی دیکھتا ہے، ہم بھی وہی دیکھتے ہیں، جانور بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، جانور بھی بولتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں۔ ہمارا بولنا، ہمارا دیکھنا اس سے علیحدہ کس طرح؟ اب اللہ تعالیٰ جب کسی کو دیکھیں گے تو کیسے دیکھیں گے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ ہے سب سے زیادہ آپ کے وجود کے قریب کیا ہے؟ جی وہ تو اللہ نے فرما دیا، بچے اگر لفظ ہیں تو ان کی باڈی بھی تو ہونی چاہیے۔ اسلام بغیر باڈی کے کس طرح ہے؟ اسلام میری داڑھی کا نام تو نہیں ہے، اسلام میری نمازوں کا نام تو نہیں ہے، اسلام میرے روزوں کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور اسلام کیا ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا اور اچھی بات کہنا، یہ کیا ہے؟ اسلام۔ عرض کی یا رسول اللہ مسلمان کون ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔
پوچھا یا رسول اللہ میں دین کیا ہے؟ فرمایا تیرا اخلاص. اب یہ جو آپ نے پریکٹس لگا رکھی ہے یہ کیسی ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. سوچنے کی بات ہے. حیثیت ایک انسان ہم یہ سوچتے ہیں سب پہ. اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری رگِ جاں سے زیادہ قریب. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فی انفسکم افلا تبصرون، میں تیرے نفس میں ہوں، مجھے دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ کس نے دعوت دی ہے؟ اب بڑے بڑے لوگ ہیں کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے تو دعوت دی ہے مجھے دیکھ، تو دیکھ سکتا ہے. میں تیرے نفس میں ہوں، مجھے افلا تبصرون، کیوں نہیں دیکھتا مجھے؟ نفس کا وجود ہونا چاہیے یا کوئی ہوا میں ہی ہم پڑھ رہے ہیں؟ نفس پڑھتے ہیں نا، نفس پہ کنٹرول کرو، مانج میں کنٹرول کر کے نہ گاں کر کے نہ شیر کر کے نہ مچھلی پکڑ کے نہ سب وہ میں سامنے آنا میں اسے کنٹرول کرا. برتی بتی پیچھے کیوں لایا گئی؟ سامنے ہوگا، مجھے نظر آئے گا سرکار میں نہ کنٹرول کر رکھتا تو اسی آپ پہ ہی ہو لو. تو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ لفظ جو بھی میں نے استعمال کیا قرآن میں، ایسا لفظ کوئی ہے ہی نہیں اللہ کا قرآن میں جس کی کوئی باڈی نہ ہو، جس کا مظاہرہ نہ ہو. تعلیم حاصل نہیں کرنی، ان الفاظ کے مظاہرات دیکھنے ہیں، نظارہ کرنا ہے. درخت کون سی اللہ کی صفت ہے اور قرآن میں درخت کیا ہے؟ پیر صاحب نے مجھے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جو بھی رکھ لیں. بہت بڑے پیر ہیں، بہت بڑے پیر ہیں پاکستان کے. تو نہیں کیا نام ہے؟ میں جو رکھ لیں بسم اللہ، آپ کو اجازت ہے. اس نے کہا یہ کس آگے چڑھ گیا ہے تو نہیں پڑ رہا. اس دیکھا ہے کوئی دیوانہ جائے گا تو مشہور ٹائپ. دوسرے دن پھر میں نے سلام کیا، آپ رہتے کہاں؟ میں نے کہا ہر جگہ سے. پھر پھنس گئے. آپ کا گھر کدھر ہے؟ میں نے کہا ہر جگہ، یہاں بھی دیکھیں گے میرا گھر. اچھا جی. درخت تھا، میں نے پوچھا یہ صاحب وہ کیا ہے؟ جی درخت ہے. میں نے کہا اس نے آپ کو کہا تھا مجھے درخت کہا تھا؟ آپ نے رکھ لیا نام اپنی آسانی کے لیے. کوئی ایسا درخت بتاؤ کس جگہ پہ لگا ہوا ہے؟ جی زمین پہ. میں نے کوئی ایسا درخت بتاؤ جو زمین پہ نہ ہو. میں نے کہا یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، میرا گھر ہر جگہ ہے. تو اپنا گھر میرا نہیں جانتا نہ جان، یہی تو تقسیم ہوئی ہے. تقسیم ہے نا جی. وہ آپ کو واقعہ سنایا لاہور گول پروڈیوسر والے نے فون کیا شاہ صاحب. وہ کہنے لگے میں نے کہا جناب میں روحانیت تو آپ کو فونوں پہ نہیں پڑھا سکتا، آیا اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ضرور پڑھا کریں، داتا صاحب پہ چلے جائیں. انہوں نے کہا نہیں داتا صاحب پہ ہمارے پاس جامع مسجد ہے، اے سی فٹڈ ہے فلاں. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ، میرا تعلق قادری صاحب سے ہے، میں ان کی ڈاکومنٹری میں بناتا ہوں. میں نے کہا بڑی بات. آپ کو نمبر کس نے دیا میرا؟ تو میں نے کہا مسجد کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ مسجد کس آتے ہیں؟ اللہ نے کرے تو نے کرے کیا؟
جہاں آپ تقسیم پائیے اس تو پائی ہی نہیں. یہ کیا اپنا گھر سمجھا نہیں کیا اس کا سمجھا نہیں. تو نہ ہی ادھر اسی 5 ویلے وضو کرنے آ رہے سے اپنے کرے ہاں مسجد کا ماحول نہیں دیتے سوکھے جوڑ کے پیتے ہیں. کیوں رب واسطہ کرے ہاں مسجد کا ماحول دیتا ہے. کیڑی شاہ جی مسجد میں ایک اصل ایک آدمی بابے بلا تیرے ٹھیک ہے. کیسی بات کی سمجھ آئی بڑی سپیڈ سے. مقصد یہ ہے کہ اپنے گھر کو اللہ کا گھر نہیں سمجھا, سب گھروں میں ملا کے چندہ ڈال کے اللہ کا گھر بنایا اور کہا 5 ٹائم تو بندہ کھلیار دیں ایسا بلا سیدھے اسی آزیں. اور برادر نحنو اقرب علیہ من حبل الورید, میں تیری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. یہ ماننا تھا کرنا کچھ بھی یہ کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ہم ينفقون یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق غائب سے ہے. الذین یؤمنون بالغیب, یہ غائب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. صلاۃ جڑے ہونا. الذین یؤمنون بالغیب, یہ غائب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب ان کی نشانی دیکھو گی یہ ظاہر جب بات کریں گے کہیں گے جو بھی ہے سب اللہ کا, جو بھی ہے یہ میرا کار ہے اللہ کا کار. اس تو بڑا کار کب ہے حضور دا کار مدینہ ہے. مدینے والے دا تیرا کار بنیا ہی نہیں تے آخنا صلی اللہ حبیب اللہ. تو ساتھ دفنایا دا مدینے بیچ نال ادھر حضرت ابو بکر صدیق دفنایا دا, ایک پاسے دعا کے دفنایا دا, حضرت عمر فاروق کا دفنایا دا. کیڑی جائیے اللہ آخر ہے اس کا مدینے میں مزار قرآن میں کیڑی جائیے آخر ہے موت تک کتنے ذکر کتا ہے رسول اللہ قرآن میں کیڑی جگہ ہے. اس لیے میں قرآن کی وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو عالموں کے لیے اور ان پیروں کے لیے وبال جان. کیوں کہ قرآن کے بارے میں جو ہم جھوٹ کہہ چکے ہیں اس کا ازالہ کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا, پیدا نہیں کیا. تجھے بھی پتہ نہیں کتنے اس کا پیو دادا چاچا سب کچھ بڑھا کے بیٹھے تاریخ کتاباں پڑھی ہے اپنے اپنے فرقوں کے پکڑے ہوئے. مذہب کا ذکر قرآن میں کہاں ہے کہ مذہب اختیار کرے؟ مسلمانی مذہب کا نام کیوں جی رحمت نواز؟ اسلام مذہب کا نام ہے, دین مذہب کا نام ہے, یا قرآن میں کتنے دیتے ہیں مذہب؟ میرے پاس آئے اسلام آباد سے میجر جنرل وکاس, وہ قرآن کا کرتے تھے جنرل صاحب. تو دوست تھے میرے, انہوں نے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں مذہب کا ذکر نہیں. اس نے کہا میں پوچھ جاؤں گا اسے بتا دوں. وہ آگے بیٹھ گئے میرے پاس. میں نے کہا جی آپ نے کہا تھا بریگیڈیئر صاحب کو کہ مذہب نہیں کا چیز. میں نے کہا
میں نے نہیں کہا اللہ کا فرمان ہے مذہب کوئی نہیں، تو وہ تو لکھا ہوا ہے اللہ نے فرمایا میرا پسندیدہ دین اسلام ہے. تو میں نے کہا دین نہ تو کوئی مذہب ہے. آگے بھی آیت پڑھ لے کیا لکھا ہوا. اللہ نے فرمایا کہ میں سلامتی والے اخلاق اور اخلاص کو پسند کرتا ہوں. جو کرتا ہے اس کا مطلب ہے میں اس کی پسند ہوں، وہ میرا پسندیدہ ہے. مذہب کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہودی مذہب کا نام ہے، عادت کا نام ہے. وہ یہاں بھی لوگوں میں ہے. حویلیہ میں کتنے ہیں، علی پور میں کتنے ہیں، سب ایریے میں ہے. عیسائی ہیبچول جو عادتیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیک کی کہ یہ اس عادت کیا ہے، یہ اس عادت کیا، ان کو نام دیا. قرآن میں تو اس کا مذہب کا کوئی ذکر نہیں ہے. پادریوں کو بھی ملا، میں انجیل کا بھی مطالعہ کیا، تورات کا بھی کیا، زبور کا بھی کیا. اور ان کے پاس کیا، بڑے جو پادری تھے ان کے پاس کیا، کہنے کو کچھ نہیں. تو ہم نے جب دیکھنا کسی کو تو اسی وقت فیصلہ ہوگا کہ تو اس کے بارے میں نیگیٹو ہے یا پازیٹو ہے. نیگیٹو ہے یا پازیٹو. مولا کائنات کی جنگیں امام پاک کی جنگ انہیں اٹھاؤ، تاریخ میں پڑھو، پھر اس سے نہیں. انہوں نے جس کو بھی دیکھا سامنے تلوار لیے کھڑا تھا، کیوں؟ انہوں نے دیکھا ہی پازیٹیو، اس لیے انہیں خوف نہیں آیا. خوف کہاں ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے سامنے آپ سمجھ رہے ہو یہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے مارے گا. نیگیٹو مارے گا تو اللہ، کہنے والا دشمن، اللہ کا دشمن. سوچا کس کا دشمن؟ اللہ کا دشمن. اس پہ تہمت لگا رہا ہے یہ مجھے مارے گا. طالبان آئے، سمیع الحق کا بھتیجا لاشن کوفے لے کے آئے، جی ٹی روڈ، یہاں عورتیں فیشن یہ فلاں. کہا جی بسم اللہ، چندوں پہ نہیں بنی. میرے باپ کی جگہ، میرے باپ کی زمین پہ کیا ایک جگہ بنی. اللہ ڈلہ میں گیا جن تک کیسے آ جا. تو علی ہے جی، آپ بیان کرو. باقی صحابہ بھی ہیں، میں نے کہا ہے آپ ان کا نام لو، میں نے منع کیا. کسی کو گالی نکالی، منع نہیں کی. جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ مانو. مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے تو نہیں لگتے. میں شک کہیں آ گیا ہوں، کہیں نگاہ فرما دی آپ نے. کہا اچھا. میں نے کہا چھوڑو نہیں، میں کافی قرآن انہوں نے پڑھایا تو میں ملا تو کچھ نہیں پتا. جب بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میں ملا نہیں ہوں. میں نے کہا کیا ہے آپ؟ میں معلم ہوں. میں نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ کہ میں عالموں کو تربیت دیتا ہوں، پاکستان کی طرف سے لیکچر دینے باہر جاتا ہوں. میں نے کہا اچھا اس کو معلوم کرتا. میں نے کہا پھر میں پھنسا ہوا ہوں ایک بات میں، آپ مجھے امید ہے نکال دیں گے کیونکہ پاکستان کے لوگ بڑے معاملہ. میں نے کہا نکاح کے میں نے کیا کیا؟ جنا زنانی نہ ملائی، صرف اس میں بس. قرآن نکاح کے ساتھ تھا. لیے گل سنی پسینہ آپ کو مجھے چھوڑتا ہے. دیکھا ہے نا اللہ کی زمین پہ ہے نا، دیکھنا کتنی دور دیکھتے ہیں. نکاح تھا، میں نے پوچھا کب آ گیا، صرف نکاح تھا.
آہنا میں تاجر پڑھنا سب صاف تے گند صاف نہیں کی. تو کیا ہے سب سے بڑی بات؟ ہم وضو کرتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں پاک نہیں، صاف. پاک کچھ اور ہے، صاف کچھ اور ہے. اس کا قرآن ذکر ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پائی اس نے جو پاک ہوا. شاہ صاحب نمازہ میں پاک ہو گیا، ڈرنا نہیں، سچ بولو. یہ شور شرابہ جتنا ہے یہ سارا نمازہ تو ہی ہے. کتنی قسم کی نمازہ؟ بہتر ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، رفع یدین کر کے پڑھو، ہاتھ سینے پہ باندھ کے پڑھو. نماز کو اگر حقیقت یہی صلاۃ ہے پھر تو ہی کو نہیں چاہیے سلام علیکم. مطلب یہ ہے کہ کوئی رولا ہے، رولا ہے. میں نے تو ابھی تک نماز سے پاک ہوتا کسی کو نہیں دیکھا. زندگی میں دو چیزیں ہیں بھائی، ایک سچ ہے اور ایک حق ہے، دونوں علیحدہ الگ. سچ کو چھپایا جا سکتا ہے، حق کو چھپایا نہیں جا سکتا. اللہ نے جب یہ فیصلہ کیا تو فرمایا قرآن میں، اور تم حق کرو چاہے تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو. سچ سچ نہ کرو، کیا کرو؟ حق کرو. اب ایک جج ہے جو سامنے بیٹھا ہوا، وہ غیر جانبدار ہے، دو فورسز ہیں کھڑی، یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ ان میں ایک وکیل نیگیٹو نہ ہو دوسرا پازیٹیو نہ ہو سکتا ہی نہیں. اگر دونوں حق پہ ہیں کیس ہو ہی نہیں سکتا. شاہ صاحب ہو سکتا ہے؟ میری اور شاہ صاحب کی لڑائی. اب ہم دونوں کو پتہ ہے غلطی کس کی ہے یا وکیل جج کو پتہ ہے. تو وہاں تک بات کیوں گئی؟ جھوٹ کے لیے غلطی ہوگی. شاہ صاحب آتے نا تو واستغفار اللہ یہ جو چھوڑ میں معافی مانگ سکتا یہ ہو سی نہ ہو سی میں تو غلطی نہ کو گل آ کے اسی دو ایک غصے میں جوڑ رہی ہے تو محسوس ہونا ہے کہ میرے کو غلطی ہے. میں تو معافی مانگ سکتا اسی پتہ نہیں کتنے گناہ میں معاف کر سکتا. شرمندہ ہو رسول نہ جی معاف کر کیا کہتا. تو کیا ہوا کہ تین چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جس نے پوری باڈی کا فیصلہ کرنا. پہلے جج کرنے والی کیا چیز ہے؟ آنکھ جو مجبور ہے دیکھنے پہ، مجبور ہے کچھ بھی ہو جائے، اور کان بھی مجبور ہے سننے. اب بات آ جاتی ہے زبان پر. اب بولنا کیا؟ اب بولنا کیا ہے؟ ڈیسیژن کیا دینا ہے؟ فیصلہ کیا دینا ہے؟ آپ نے دیکھا کسی کو، اس کے بارے میں آپ نے کیا رائے قائم کی؟ روزمرہ زندگی میں یہ ہو. اب اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری رگے جان سے زیادہ قریب. اب آپ نام بھول گئے نہیں ساتھ
ہم نے یہ بات مان لی کیوں نہیں رب جان سے زیادہ قریب مانی ہے کیوں نہیں مانی ہے اچھا ہم فیصلہ کرتے ہیں محفل ہے ہماری پیارے سے اگر مانی ہے تو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں غیبت کر سکتے ہیں چغلی کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں بغض رکھ سکتے ہیں کینہ پروری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے پھر مانا کب اگر میں مان لیتا ہوں نحن اقرب الیہ من حبل الورید صرف ماننا ایمان رکھنا ہے کہ تو اپنے کہے کے مطابق میرے ساتھ ہے اور تو اپنے کہے کے مطابق کبھی جھوٹ نہیں کرتا فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون میں تیرے نفس میں ہوں مجھے دیکھتا کیوں نہیں اب یہ مان لیا گیا پھر کوئی غلطی ہو سکتی ہے اب تو رئیس خان صاحب رہے ہی نہیں ہے جراب کا جلد ہے کیونکہ نہ تو من کے دل میں نہ پڑا ہے کسی بڑا ہے جی کہتے مان کے دل کسی کے دل ماننا تھا صرف رب کو اور کیا کچھ نہیں بنا دیا یونیورسٹیاں بنا دی مدرسے بنا دیے مسجدیں بنا دی کھلواڑ شروع اور ہماری تاریخ ہی ٹوٹل غلط ہے ندی غلط گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زندگی میں ان کی زندگی سے پہلے کسی پیغمبر نے مسجد بنائی مسجد نہیں بنی بھائی مسجد آپ کہتے ہو حضور کو معراج میں مسجد اقصی لے گئے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے ایک پہر میں سورہ نجم میں لکھا ہے رات کے ایک پہر میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی وہ آپ نے کیا بنا دیا کیا نام رکھا وہاں کہاں مسجد تھی بھائی کون سا بیت المقدس کعبہ نہیں ہے آپ نے کدھر جا بنائی اور بڑا چڑھا کے آہا حضور دے عاشق آئے نے یہ براق دے بیٹھے ہو گئے ہوتروں ماری اتھو اگے میں نہ جو لگتی میرے پار پہ جلدے میں فلاں یہ کہاں سے نکالی ہم یہ تو قرآن نہیں کہتا اس کی تو شان بہت بڑی ہے رسول اللہ کی اس کی تو شان کو بیان کرنے والا صرف اللہ اور رب ہے اور پورے قرآن میں اس کی شان کو بیان کیا جو کہا اس نے جو شان اس کی میں بیان کر رہا ہوں اس کی مطابق بیان کرو اپنی لغویات میں مت بیان کرو اس کی شان صرف میں جانتا ہوں اور میری شان یہ جانتا ہوں اللہ آپ کے قریب ہے اللہ تو زمان مکان سے پاک ہے رب العالمین سب سے زیادہ آپ کے قریب کون سی ایسی چیز ہے جو ہے بھی اور آپ کو نظر بھی نہیں آتی اور آپ اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے بولے سوچا اللہ کیا ہے زندہ کس پہ ہو روح پہ روح بھائی روح کہتی ہو نکل جاتی ہے زندہ ہے تو روح ہے نکل گئی تو مردہ ہے جس نے زندگی دی ہوئی ہے اسے ملے آپ کبھی قل الروح من امر رب بھی اس نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید جواب دیا
میرا امر ہے روح. بجلی کا کرنٹ کا کئی امر ہیں. یہاں لائٹ دے رہی کہیں میگنیٹ پیدا کر رہی ہے نا. یہ کرنٹ نمایاں ہے روشنی کی صورت. اللہ کا وہ امر ہے, اس کا بلب تو آپ ہے, روشن تو آپ ہے صاحب. تو جیسا ٹھیک کہہ رہا ہوں. امر نظر نہیں آ رہا, آپ نظر آ رہے ہیں نا, میں نظر آ رہا ہوں نا. تو پھر میں جب بھی کسی سے بات کروں گا کس سے کر رہا ہوں؟ جب بھی کسی کو دیکھوں گا تو کس کو دیکھ رہا ہوں؟ رب کے امر کو. اگر وہ اس سے ہٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جانور ہے, ابھی انسان نہیں ہوا, اس معراج کو نہیں پہنچا. ان سے لے کے جاتا ہوں. اس کی طرز فکر کیا ہے؟ حیوان, یعنی نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئن. یہ تین طرز فکر ہیں. پہلی طرز فکر ہے حیوانی طرز فکر, جس کو قرآن کہتا ہے نفس امارہ. دوسری ہے نفس لوامہ. دو وکیل ہیں, ایک امارہ میں ہے, ایک لوامہ میں, اور مطمئن نسا میں. ٹھیک ہے, ایک حیوانی حرکت کر رہا ہے, دوسرا انسانی حرکت. اور فیصلہ کس نے دینا ہے؟ مطمئنہ نے, جج. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو ہم نے بہت بڑے بڑے کام نہیں کرنے ہیں, وہ بڑے بڑے مسجدیں, وہ سسٹم, وہ تقاریریں نہیں. جاننا اپنے باطن کو ہے. جو کچھ تجھے باہر نظر آ رہا ہے یہ سب تیرے اندر کا سسٹم. تو ہے, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تو ہے جو کچھ تجھے نظر آتا ہے نہیں. تخیل کے کرشمے ہیں, بلندی ہے نہ پستی. تیرے اندر کے جو غار ڈاٹ ہیں ان کو تو باہر پہاڑ کہہ رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا, فقراء نے یہ کہا ہے اگر تجھے پوری کائنات کو جاننا ہے تو کائنات کی چپ ہے. آرڈر سارے تیرے, آرڈر تیرے اندر کی چیز کو تو باہر دیکھ رہا. جب تک تو اندر چاہے گا نہیں دیکھنا تو باہر نظر آئے گا. شاہ صاحب تسی آپ ہو, تساں نے سوچ اندر کہ میں صبح کوٹ ضرور فلانے کی تعریف, اگر یہ آرڈر فیڈ نہ کرو تسی آ سو. ہوں اس آرڈر تے جس ویلے تک تسی کوٹ نہیں آئے اس سے تے یکسور ہے سو, اور جس ویلے تک تسا آ کے اپنا سسٹم کلیئر نہیں کیتا اس سوچ تو علاوہ آرٹ نہیں ہے. سو اس لیے تو کہیں کہ اس لیے تک کہ آج تسا دی عبادت دی جس تے تسی زیادہ یکسور ہے, یہ تو سنی آئی تھی بات. 12 گھنٹے میں جو بندہ جس شے میں زیادہ یکسور ہے, یعنی 12 گھنٹے میں سے آپ 8 گھنٹے نکال لو, تو جس چیز پہ زیادہ یکسور رہا 8 گھنٹے رہا, وہی اس کا رب ہے. وہی اس کا رب ہے. جو غلطی ہم سے ہوئی, کیا ہوئی, 5 نمازوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ بھی آپ نے بہت بتا دی, جس طرح ہم آج کل پڑھ رہے ہیں. 1 گھنٹہ کر لیجیے, اکٹھیاں پڑھاتے 1 گھنٹہ, باقی 24 گھنٹے جو کتنے رہ گئے؟
ہو کے کرنا. پھر اساں یا دعاواں سن سی اسی مسجد میں اللہ اللہ ایسے ماشاء اللہ گھنٹہ آسان چڑھی میں 3 گھنٹے کے کرتا رہے. قرآن میں جو تحقیق کی گئی میں نے خود کروائی, کافی ٹائم لگا مجھے, 756 مرتبہ غور و فکر کا ذکر ہے اور 150 مرتبہ صلاۃ کا. ٹھیک ہے, 350 مرتبہ صلاۃ کا کہہ دوں, جس طرح عمومی طور پہ. میں نے تحقیق کی, میرے پاس کوئی پورا مسودہ موجود ہے. کام کون سا زیادہ کر رہے ہیں؟ مسیتیاں کتنی بن گیا نہیں؟ غور و فکر کی کوئی یونیورسٹی ہے پاکستان میں, اسپرچول یونیورسٹی کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہالینڈ سے بندہ ڈاکٹریٹ کر کے آیا میرے پاس, اقتباد کے ڈاکٹر تھے, جی ایچ کیو کے انچارج, وہ بھی ساتھ تھے. ینگ تھا میں اس وقت, تو آئے میرے پاس, انہوں نے کہا جی یہ کیا چیز ہوتی ہے مراقبہ؟ جی ہم تو کلمہ پڑھ کے, پٹھان تھا. میں ان کی بات سنتا رہا, 27-28 سال عمر ہوئی. تو میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں؟ ماشاء اللہ. بات اس طرح کر رہے ہیں جس طرح بچہ صابن کی بٹی کو برفی سمجھ لے. اسے تو غصہ آ گیا کہ یہ تو یہاں بچہ سے ہے, یہ باتیں کیسے کر رہے ہیں میرے ساتھ. میں نے کہا آپ ہالینڈ سے ڈاکٹریٹ کر کے آ گئے ہیں, وہ باتیں کیسی کر رہے ہیں؟ اب دوسرے ڈاکٹر نے اسے کہا نہیں کر سکتے. کہا میں حق رکھتا ہوں سوال. تھوڑی دیر بعد وہ ہالینڈ کے ڈاکٹر رو رہے تھے. اب وہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں میں کچھ اور سوچا, مجھے معاف کر دیں. میں نے کہا نہیں, آپ تو میرے مہمان ہیں, لیکن خیال کیا کریں تعلیم حقیقت نہیں ہے. تعلیم تو حاصل کر رہا ہے, لیکن جو اللہ نے تیرا باڈی حصول دیا ہے وہ تمہیں دیکھا ہی نہیں. شاہکار تجھے کائنات کا بنایا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نہ تیری نماز کی قسم کھائی, نہ تیرے روزے کی کھائی, نہ تیرے حج کی کھائی, نہ تیری سچائی کی کھائی, نہ تیرے حق کی کھائی. کس کی کھائی؟ کہ میں نے تجھے بہت بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے. پہلے 4 قسم کا, تو کس کا کہا؟ انسان, کہ بہت بہترین تقویم میں پیدا کیا. کسی کے لیے نہیں کھائی. کس کے لیے کھائی؟ انسان کے لیے. میرا میسج یہ کہ اندر کی دنیا, جو لوگ من کی دنیا کو نہیں جانتے, وہ مذہب بھی بناتے ہیں, فرقے بھی بناتے ہیں, مختلف قسم کے فلسفے گھڑتے ہیں. اللہ کوئی فلسفہ نہیں, نہ اس کا رسول کوئی فلسفہ ہے, نہ ہم فلسفہ ہے. قرآن کا کوئی فلسفہ نہیں. قرآن حقیقت ہے, فلسفہ نہیں. قرآن منطق بھی نہیں, قرآن قیافہ بھی نہیں, قرآن قیاس بھی نہیں. قرآن اس حقیقت کا نام ہے جو اٹل ہے اور متحرک ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے دوستوں کو نہ غم ہوتا ہے اور نہ خوف. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا, غم کس کا ہے اور خوف کس کا. غم کہتے ہیں ماضی کو, کس کو؟ اور خوف کہتے ہیں مستقبل کو. اور مومن کہتے ہیں حال کو. اور حال میں ٹوٹل 1 لمحہ زندگی, اور اس 1 لمحے کو دوست کرو, پوری زندگی کو نہیں.
ہیروشیما پہ جو ایٹم بم گرایا گیا اس کے بارے میں سائنٹسٹ کی سوچ کتنے ٹائم میں ہوئی، کتنا ٹائم میں؟ چلیں وہ لمبی تو بات ہو جائے گی، شاید آپ نہ سمجھ سکیں۔ نکاح کرتے ہوئے رئیس خان صاحب قبول کہنے میں کتنی دیر لگی؟ سیکنڈ کا پھیلاؤ کہاں گیا؟ شاہ صاحب سمجھ آئی؟ اس سیکنڈ میں پھیلاؤ چلا گیا پوری زندگی پہ، اور اس سیکنڈ میں سے بچے بھی آ گئے، بچوں کے بچے بھی آ گئے، اور پتہ نہیں کتنے نسلیں اس سیکنڈ میں سے آ رہی ہے سمجھ؟ زندگی کے مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کا۔ کہاں قیامت لکھا ہوا ہے بھائی؟ قیامت تو قرآن میں اس کا عربی کا لفظ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کو کیوں قیامت کا نام دے دیا؟ مالک ہے یوم الدین، تیرے اس لمحے کا جس پہ تو زندہ ہے۔ یہ دوسرے لمحے کو جگہ دے گا، تیری زندگی چلے گی، رک کیا تو مر جائے گا۔ دیکھ یہ لمحات تیرے کہاں سے آ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں، غائب سے آ رہے ہیں اور غائب کی جگہ آ رہے ہیں۔ یہ ترسیل جہاں بھی رکی تو مر جائے گا۔ دوسرا سانس باہر لیا، اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی ناموں کا مجموعہ آپ کی باڈی ہے، آپ کا جسم۔ اللہ تعالیٰ کے پورا شاہ صاحب ہیں یہ جتنے بیٹھے ہیں، یہ وہ چپ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے علوم موجود ہیں، اور یہی خلیفہ ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب خلیفہ کر رہے ہیں۔ قرآن بھی گواہ ہے، تاریخ بھی گواہ ہے۔ آپ یہ مانتے ہو کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں، متفقن علیہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سورج کو موڑا لکھا ہے، کس میں؟ تاریخ میں، قرآن میں۔ کیونکہ جب تک قرآن میں نہ ہو میں مانتا نہیں، تاریخ تو ہم نے لکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج موڑا قرآن میں ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، دیکھا ہے قرآن میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ خلیفہ کی دسترس سنیا اسی نے بابی راما اذن دیتے ہیں، کیا دیتا ہے؟ اذن دیتے ہیں کہ دم پایا، وہ بندہ پھونک مارتا ہے، تو اسے قرآن پڑھ کے پھونک مارو درد نہیں ٹھیک ہونا، اذن والا گلا کر کے پھونک مار چھوڑے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے خلیفہ بنا کے اپنے صفات الہیہ کا علم ودیت کیا، اذن عطا کیا، اور وہ اذن والے بندوں کے سامنے آپ کو مجبور کیا 2 زانوں ٹونے پہ کہ آپ ان کے پاس جاؤ گے تب بات بنے گی، مجھ تک پہنچو، ورنہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ اپنے وقت کے مطابق اور فاصلے کے مطابق آپ کے قریب نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فاصلے اسے نہیں ہے، وہ لازم لا مکان، وہ اپنے کمال سے قریب ہے۔ کس سے؟ اپنے کمال سے قریب ہے، فاصلے سے قریب نہیں ہے۔ آج کل اللہ دی ناراضگی آئی، بندہ پہ آتا ہے جی خان جی اللہ ناراضگی آئی دی کدوں پہ ہی ہوئی نا، خان صاحب تسی اگوں یہ جی گل کر چھوڑ دو، ہاں بڑا ایتھینٹک پہ آتے ہو، اللہ ناراض ہے، وہی لازمی ہوئی اسی، یا پیسے کٹ گئے نے ناراض ہے؟ تیری اللہ دی رضا پیسے، تیری اللہ دی رضا پیسے نہ کٹنا، آٹے دا زیادہ آٹے دا کٹنا، اولاد دا زیادہ اولاد دا کٹنا،
تو اللہ دی رضا اور راضی اس پہ رکھی دی. میں شاہ صاحب کو اجازت کرتا ہوں. شاہ صاحب میں تو سے نکال آنا چاہ رہا ہوں. ایک ہی آنکھ سن میں انتظار کر یہ آنکھ سن. آ جاؤ بولو شبیر صاحب آ جاؤ. کب آئیں گے؟ میں انتظار کروں. میں تو صرف آخر ہے کہ شاہ صاحب میں آنا چاہتا ہوں. اجازت ہوئی میں نے اللہ تعالیٰ اجازت دیتی ہے نماز پڑھنے میں. جب ملا نہیں اجازت دیتا اپنی عبادت دیتی کس کی اجازت یا سب کے اتنے چھ کمائے میں کہہ دوں واپس جی. اور تو سارا رسول نہ جوڑا ہے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا. اس کا مطلب تو اجازت تھی. ارے سمجھ ہماری بات سب بتایا اجازت تھی. سونے اجازت لازمی ہے نا. من یشاء انشاءاللہ اکیلے اجازت ہے. اجازت ہے کہ پڑھنے نال نہیں لبدی. تصویر ہولنے نال نہیں لبدی. سب کچھ اپنا بڑا میں تے لبدی. سب من کے میں تے لبدی. او ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرو. اپنے بیٹے کو ذبح کرو. حکم کیا ہوا؟ حکم ہوں اجازت آئی. ذبح کر. اس نے چاہا کہ چھری نہ کاٹے. حکم ہوا ذبح کر. چاہا چھری نہ کاٹے. دو ہی چیزیں الگ. حکم ہوا اور چاہا کیا؟ چاہت اس کے ہی حکم پہ سبقت لے. تو یہی خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو وہ کرتا ہے جو تجھے حکم ہو, ہم وہ کرتے ہیں جو وہ چاہے. مومن صالح صادق 6 نام اللہ نے دیے. 6 نام اللہ نے دیے ہیں لیکن عالم پروفیسر نہیں دیے. اور 6 کلمہ پڑھنے والے کو کہا ہے. یہ فاسق ہیں, یہ منافق ہیں, یہ ظالم ہیں, یہ جھوٹے ہیں. کس کو کہا ہے؟ یہ کافروں کو تو نہیں کہا نا بھائی. سورہ احزاب پڑھنا آج جا کہ جنگ احد ہوئی تو کیا ہو رہا ہے, کتنی کیٹاگرائز کیا اللہ. کچھ وہ تھے جو منافق تھے, کچھ وہ تھے وہیں پڑھنا پورا پڑھنا سورہ احزاب. کچھ تھے وہ فاسق تھے جو دوسروں کو بھی بگانا چاہ رہے. ایک تو خود بھاگے, دوسروں کو بھی بگانا. اور تیسرے وہ تھے جو بہانے والے. کس والے تھے؟ حسنیاں زنانیاں کا رنگ کر لیا میں اسی چلے نا جو نا تو آخس یہ تیرے قریبی تھے. کچھ وہ تھے جن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, کچھ وہ تھے جن کی آنکھیں بھی پھٹی رہ گئی اور دل بھی گھبرا گئے, اور کچھ وہ تھے جو تجھ سے بہانے کر رہے تھے. یہ جنگ احد کا سورہ احزاب میں سے کرے پڑھ کے لکھا وہ تھے جیسے جی سورہ احزاب ہے نا سورہ سب پڑھے چھوڑو 12 سا ہے سورہ احزاب.
سپارہ کے زبان والا نہیں سپارہ بھی تے عربی کا لفظ نہیں بس اسنے عالمہ مولیاں کم کڈیا تو سا ماں بہت سارے یہ کم کڈے ہیں جڑے عالمہ کو روٹی پوچھنے میں پریشان ہیں تو وہ ہاتھ جوڑ دینے ہیں جی بس اسی روٹیاں لگے کیا بات تو فقراء کا سسٹم یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی دنیا من کی دنیا میں جاتے ہیں وہاں سے کوئی جوہر کوئی انعام ملے تو بے درے بغیر کسی پیسے کے اللہ کی مخلوق میں بانٹتے ہیں تقسیم کرتے ہیں سو وہ میں نے آج کیا آپ سے پیسے نہیں لیے تکلیف کے پیسے تو نہیں دیے ہاں کہہ رہے جو ذاکر بھی بیٹھے اس میں آکسفورڈ دینا تو حسین واسطے بلایا ہے نہیں سچ بولنا ہے میرا میں حسین نے باقی سن پر اڑایا 1 لاکھ روپے پرے جلسو آکسی ہے دیکھنا جشن میلاد حضور دا سنایا ہے تو کتھوں اتے چاڑ کھڑے ہیں واشے گئے ہیں مسئلہ پیسے جمعہ پڑھنے ہیں جو کتنی لگی تقریر ہو سی تو نماز پڑھائیے پیسے ویسے خوش ہیں ماں آخو لگے مسجد بہت بڑی مسجد میں تے درود واسطے پڑھائی کس واسطے پڑھائی درود واسطے میرے دوست آخو لگے بریڈی نماز پڑھا ہوں میں ٹھیک ہے حضور کو لوگ آئے یہودی نے آخیا ایسی نماز پڑھ کے نہ اپنی کا آخر نے آ کر کے نماز سے بیٹھے دی انہیں آخا ایسی اپنی پڑھ کے نہ میں تو بریڈی پڑھا بڑائی میں درود واسطے درود پڑھے تو بڑا مزہ کیونکہ اللہ آتا ہے میں درود پڑھنا میرے فرشتے درود پڑھے وہ پتہ نہیں کیڑی کا پڑھنا اللہ کو بڑی عبادت تھی بات ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کس کا اعلان ہے مومنہ صلاۃ کا کس کا اعلان ہے مومنہ روزے کا کس کا اعلان ہے مومنہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وہ روزہ کے اپنے سال میں چاہیے اعلان تے جاری ہو ساری عشاء سے وہ تو مولا کائنات فرمانے نے 13 14 15